مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا۔ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راول پنڈی کے ریاض حسین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف پر 3 اعتراضات کیے تھے، جن کے بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے معتبر اور مستند کتب تفاسیر کے حوالہ جات کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جوابات دیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا۔ دراصل یہ اشارہ ہے قرآن مجید کے 30ویں پارہ کے اندر 80 نمبر سورہ عبس و تولی کی پہلی آیت کے ترجمہ کی طرف۔ چونکہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ نے اس آیت کا ترجمہ تیوری چڑھانا کیا ہے، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ تو اب ریاض حسین شاہ صاحب نے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ کو ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا جی مجھے چپ رہنے دو، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا ہے۔ اب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ تیوری چڑھانے کا ترجمہ آباسا کا کس نے کیا ہے، لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ خود موصوف ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی 15 سال پہلے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے جو امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ یہ ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمہ قرآن پاک ہے جو پہلا ایڈیشن 2008 میں چھپا، اور یہ میرے پاس 5واں ایڈیشن ہے جو کہ 2013 میں چھپا۔ اس میں خود ریاض حسین شاہ صاحب قرآن پاک کی اس سورت کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، عبس و تولی، اس شخص نے تیوری چڑھائی اور پیٹھ دی۔ یعنی عباسا کا معنی امام احمد رضا خاں علیہ رحمہ نے اگر تیوری چڑھانا کیا ہے تو خود ریاض حسین شاہ صاحب نے بھی 15 سال پہلے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا ہے، تو آپ نے بھی کہا ہے تیوری چڑھانا آباسا کا معنی آپ نے بھی کیا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ آباسا کا فاعل کون ہے، تو اس پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، المسئلۃ الثالثہ اجمع المفسرون علی ان الذی عبس وتولی هو الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر؟ ان الذی عبس وتولی، کہ جس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا وہ کون ہے؟ هو الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں عباسا کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَى هُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، اور اس بات پر بھی مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس اعمیٰ یعنی نابینا، ان سے مراد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس بات پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس میں آباسا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے، اور امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی علیہ رحمہ نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا وہ مفسرین کی تفاسیر کے بھی مطابق ہے، اور اس پر احادیث اور روایات بھی موجود ہیں، اور اس تفسیر کے اوپر اہل سنت و جماعت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں آباسا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے۔ اور اہل تشیع کی جو قدیم تفاسیر ہیں ان میں سے یہ تفسیر قمی ہے۔ علی بن ابراہیم القمی یہ 2ری صدی کا شیعہ کا مفسر ہے۔ تفسیر قمی میں عبس و تولی کی تفسیر میں شیعہ کے عالم قمی نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے
صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اسی آیت کی تفسیر میں حاشیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف اشراف قریش کو اسلام کی دعوت فرما رہے تھے۔ اس درمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے تعلیم فرمائیے۔ ابن ام مکتوم نے یہ نہ سمجھا کہ حضور دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس سے قطع کلام ہوگا۔ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور آثار ناگواری چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دولت سرائے اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبینا فرمانے میں عبداللہ ابن ام مکتوم کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ قطع کلام ان سے اس وجہ سے واقع ہوا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کا اکرام فرماتے تھے۔ حاشیہ خزائن العرفان میں صدر الافاضل علیہ رحمہ نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا، اور اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام ترمذی جامع ترمذی میں 3331 نمبر حدیث لے کے آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انزل عبس وتولی فی ابن ام مکتوم الاعمی، کہ یہ سورت عبس وتولی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے، فجعل یقول یا رسول اللہ ارشدنی وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے تعلیم فرمائیے، مجھے ہدایت دیجئے، اے اللہ کے رسول ارشدنی میری رہنمائی فرمائیے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے کوئی شخص موجود تھا، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعرض عنہ، نبی پاک علیہ السلام ان سے اعراض فرما رہے تھے، اپنا مبارک چہرہ ان سے پھیر رہے تھے، وَيُقْبِلُ عَلَى الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، وَيَقُول، اور فرما رہے تھے اَتَرَا بِمَا تَقُولُ بَأْسًا، بعض نسخوں کے اندر اَتَرَا بِمَا أَقُولُ بَأْسًا، یعنی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس میں کو حرج پاتے ہو؟ فَيُقَالُ لَا، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں۔ فَفِي هَذَا أُنزِلَ، تو اسی موقع پر یہ سورت عبس وتولی نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی جامع ترمذی میں 3331 نمبر حدیث لے کے، اور امام فخر الدین رازی سے میں نے آپ کے سامنے تفسیر کبیر سے بھی اس بات حوالہ پیش کیا کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس بات پر مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں عبس وتولی سے مراد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناگواری کا اظہار فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بہت زیادہ ان کی آمد پر اکرام، اور حضور علیہ السلام ان کی عزت فرمایا کرتے تھے۔